فتح حاصل کر کے کون خوش نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی معرکے، محاصرے یا بڑی جنگ میں فتح ہوتی تھی تو اس کے چہرے پر نورانی سی رونق آ جاتی تھی۔ اس کی فوج جشن مناتی، سپاہی رقص کرتے گاتے اور راتوں کو سوتے تھے۔ بکرے، دمبے اور اونٹ ذبح ہوتے، سپاہی خود پکاتے اور سلطان ایوبی ان کے لیے مشروبات کے مٹکے کھول دیا کرتا تھا۔ مگر 1173 یعنی 579 ہجری کے دوران اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی، نہ ہی اس کی فوج جشن منا رہی تھی، حالانکہ اس نے 1 سال کے عرصے میں متعدد قلعے سر کر لیے اور شاہ آرمینیہ جیسے طاقتور حکمران سے شکست کے عہد نامے پر دستخط کرا کے اس سے اپنی شرائط منوا لی تھی۔ مورخوں نے اس دور کو سلطان ایوبی کی فتوحات کا دور کہا ہے، مگر اس کی جذباتی کیفیت یہ تھی جیسے ہر فتح کے بعد اس کے چہرے پر بڑھاپے کی ایک لکیر کا اضافہ ہو گیا ہو۔ یہ لکیریں بڑھاپے اور اداسی کی تھی۔ وہ ان میں سے کسی ایک فتح اور کسی ایک کامیابی پر بھی خوش نہ تھا۔ اسے جب چھاپا ماروں کا سالار سارے مصری فاتحانہ انداز سے رپورٹ دیتا تھا کہ گزشتہ رات چھاپا ماروں نے فلاں جگہ شپون مار کر دشمن کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو سلطان ایوبی آہستہ سے سر ہلا کر اسے خراج تحسین پیش کرتا اور پھر اس کا سر یوں جھک جاتا تھا جیسے اس کے ضمیر پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ مجھے مبارکباد اس روز کہنا جس روز تم صلیبیوں کو شکست دو گے، ایک روز سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ وہ اسے دیار بکر کی فتح کے بعد مبارکباد کہنے آئے تھے۔ اس روز تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی جیسے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کہا، تم محسوس نہیں کر رہے کہ ہم گھروں سے نکلے تھے صلیبیوں کو شکست دینے اور انہیں اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے، مگر انگلیوں پر گنو کہ تم کتنے برسوں سے اپنے ہی بھائیوں سے لڑ رہے ہو، اور حساب کرو کہ ہم ایک دوسرے کا کتنا خون بہا چکے ہیں۔ کیا تم اسے فتح کہتے ہو؟ میں اس خانہ جنگی میں جو بھی فتح حاصل کرتا ہوں وہ میری اور تمہاری نہیں، وہ صلیبیوں کی فتح ہوتی ہے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو خوشی اور کامیابی ان کے دشمن کی ہوتی ہے۔ میں اسے فتح نہیں کہتا جو ہم نے اپنے بھائیوں پر حاصل کی ہے۔ صلیبی کیوں دبک گئے ہیں؟ ایک سالار نے کہا، ہم آپ کو ان پر بھی فتح حاصل کر کے دکھا دیں گے۔ انہیں وہاں سے نکلنے اور لڑنے کی کیا ضرورت ہے جہاں وہ دبک کر بیٹھ گئے ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، جنگ کا پہلا اصول کیا ہے؟ دشمن کی عسکری قوت کو تباہ کرنا۔ صلیبیوں نے ہماری عسکری قوت کو ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں تباہ کرانے کا کامیاب انتظام کر رکھا ہے۔ ہم آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور صلیبی اس صورتحال سے اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ فلسطین پر ان کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حکمرانی سدا اللہ کی ہے، مگر حکمرانی کا نشہ جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو مذہب اور ملت کا وقار تو دور کی بات ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو ننگا نچانے لگتا ہے، جھوٹ اور فریب کاری کو وہ جائز اور ضرورت سمجھنے لگتا ہے۔ یہ صلیبی امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاستوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کی فوج کو ان ریاستوں میں تقسیم کر کے اسلام کی عسکری قوت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان علاقوں سے فوج کے لیے بہت بھرتی مل رہی ہے۔ ایک سالار نے کہا، بڑے اچھے سپاہی اور سوار بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، یہ لوگ صرف اس لیے ہماری فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں کہ جس شہر کو فتح کیا جاتا ہے وہاں ہماری فوج لوٹ مار کرتی ہے اور وہاں سے حسین عورتیں ملتی ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو ایسی لوٹ مار اور آبروریزی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ ایک اور سالار نے کہا، مگر ہمارا دشمن ہماری فوج کے خلاف یہی مشہور کر رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو لوٹ مار کی اور مفتوح کی جوان لڑکیاں اٹھائے جانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ دشمن نے ہماری فوج کے خلاف یہ بے بنیاد باتیں اس لیے مشہور کر رکھی ہیں کہ خود مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔
اور ہمیں کہیں سے بھی لوگوں کا تعاون نہ ملے، بلکہ ہم جس شہر کا محاصرہ کریں وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری اس فوج کے خلاف لڑے جو اسلامی فوج ہے اور جو ہر لحاظ سے حزب اللہ کہلانے کی حقدار ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، قوم بغیر فوج کے اور فوج قوم کے والہانہ تعاون کے بغیر دشمن کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن دانشمند ہے، اس نے ہماری قوم اور فوج میں منافرت پیدا کرنے کا بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ قرآن نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا حکم صرف قوم یا صرف فوج کو نہیں دیا۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار قوم اور فوج مل کر بنتی ہے۔ اس دیوار میں شگاف ڈالنے کا یہ طریقہ کارگر ہے کہ فوج کو نااہل، بزدل، زانی اور ڈاکو کہہ کر قوم کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ دیار بکر کے لوگوں پر تو ایسا کوئی اثر نہیں دیکھا، سارم مصری نے کہا۔ انہیں جو ہی پتہ چلا کہ محاصرہ کرنے والے ہم ہیں اور ان کا حکمران اپنی فوج کو اسلامی فوج کے خلاف لڑا رہا ہے تو لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہاں ہمارے جاسوس زیادہ تعداد میں تھے، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہاں کی تمام بڑی مسجدوں کے امام ہمارے آدمی تھے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے وعظ نہیں دیے، اس کے ساتھ وہ لوگوں کو صلیبیوں کے عزائم اور اپنے ایمان فروش عمراء اور حاکموں کے متعلق بھی بتاتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ جب ایک مسلمان دوسرے کا خون بہاتا ہے تو عرش معلیٰ لرز جاتا ہے اور خدا اس بستی پر اپنا قہر نازل کرتا ہے جہاں کے مسلمان کے خلاف لڑتے اور خون بہاتے ہیں۔ تمہیں تو یہ معلوم نہیں کہ دیار بکر میں صلیبیوں کے جاسوس اور تخریب کار بھی درویشوں، صوفیوں اور عالموں کے بحروپ میں موجود تھے اور نظریاتی تخریب کاری کر رہے تھے، لیکن ہمارے آدمیوں نے ان میں بعض کو خفیہ طریقوں سے اغوا اور قتل کیا اور ان کی آواز کو بیکار کر دیا، مگر ہم اس وقت جس علاقے میں ہیں یہاں صلیبیوں کی تخریب کاری کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ جو سپاہی اور سوار لوٹ مار کے لالچ سے بھرتی ہو رہے ہیں، کیا یہ پوری فوج کو خراب نہیں کریں گے؟ تالار نے پوچھا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ انہیں کس قسم کی تربیت دی جا رہی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ میں نے تمہیں تربیت اور جنگی مشقوں کا جو نیا طریقہ بتایا ہے وہ انہیں صحیح سوچ پر لے آئے گا۔ میں فوج میں ان کی تقسیم ایسے طریقے سے کر رہا ہوں کہ یہ فوج پر نہیں بلکہ فوج ان پر اثر انداز ہوگی۔ تم بہت جلدی میرا یہ تحریری حکم بھی دیکھ لو گے کہ مفتوحہ علاقے میں اپنا کوئی سپاہی لوٹ مار کرتا یا کسی عورت پر ہاتھ ڈالتا دیکھا جائے تو اسے تیر کا نشانہ بنا دیا جائے یا قریب جا کر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دشمن کے بے بنیاد الزامات کو غلط ثابت کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فوج اپنے کردار سے مفتول لوگوں پر اور اپنی قوم پر بھی دل مو لینے والا اثر پیدا کرے۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، قوم کی کردار کشی الگ اور فوج کی الگ کریں گے، اور اس طرح دونوں کا ایمان اور قومی جذبہ برباد کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے رکھیں گے۔ یہ کام وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کرائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن تھا۔ اس نے کئی ایک چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو مطیع بنا لیا اور متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ مسلمان حکمران تھے جو درپردہ صلیبیوں کے دوست اور سلطان ایوبی کے مخالف تھے۔ سلطان ایوبی کی منزل بیت المقدس تھی جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر کے اس سے یروشلم کا نام دے رکھا تھا، مگر اپنے مسلمان حکمران اور عمراء سلطان ایوبی کے راستے میں حائل ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوج کو چند دن آرام دینے کے لیے فرات کے کنارے رک گیا تھا۔ وہاں گھوڑوں، خچروں، اونٹوں اور رسد کی کمی پوری کی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ساتھ گھڑ سوار دستوں کا سالار اور چھاپا مار دستوں کا سالار سارم مصری تھا۔ اس سے کچھ دور سفید جبے میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ سلطان ایوبی ادھر چل پڑا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں 4 قبریں ہیں۔
ان میں سے ایک قبر کے سرہانے ایک ڈنڈا گڑا تھا اور اس کے ساتھ لکڑی کی ایک تختی تھی جس پر لال رنگ سے عربی زبان میں لکھا تھا: عمر الملوک، اللہ تیری شہادت قبول کرے، نصر الملوک۔ اس کے ساتھ کی قبر پر بھی ایسی ہی تختی لگی ہوئی تھی جس پر اس قسم کی لال تحریر تھی: نصر الملوک، اللہ میری شہادت قبول کرے۔ سلطان ایوبی نے دونوں تحریریں پڑھی اور اس آدمی کی طرف دیکھا جو قبروں پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ وضع اور لباس سے عالم فاضل لگتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ذرا جھک کر کہا: میں اس گاؤں کا امام ہوں، جہاں کہیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کی قبر ہے وہاں چلا جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے وہ جگہ مسجد جتنی مقدس ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں کو یہی بتایا کرتا ہوں کہ مجاہد وہ عظیم شخصیت ہے جس کے گھوڑوں کے سموں کی اڑی ہوئی گرد کا احترام خدا نے بھی کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو خدائے ذوالجلال نے افضل عبادت کہا ہے۔ مگر اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والے ایسے ہی گمنام لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں ان کا نہیں میرا نام آئے گا، مگر مجھے عظمت دینے والے یہ لوگ تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور قبروں کی دونوں تختیوں کی تحریروں پر ہاتھ پھیر کر کہا: یہ الفاظ لال رنگ میں انگلی ڈبو کر لکھے گئے ہیں، لکھنے والا ایک ہی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لال رنگ نہیں سلطان محترم، چھاپا ماروں کے سالار سارے مصری نے کہا، یہ خون ہے۔ عمر الملوک کی قبر کی تختی نصر الملوک نے اپنے خون سے لکھی تھی، اور اس نے اپنے ہی خون سے اپنی قبر کی بھی تختی لکھی اور شہید ہو گیا تھا۔ 16-17 دن گزرے۔ رات کو دریا سے ہم نے ایک بہت بڑی کشتی پکڑی تھی جس میں دشمن کے چھاپا ماروں کے لیے رسد جا رہی تھی۔ آپ کو اس کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ یہ کشتی ہمارے 8 چھاپا ماروں نے پکڑی تھی، ان میں سے یہ 4 شہید ہو گئے تھے۔ ہمیں پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی کہ ایک بڑی کشتی رات کو گزرے گی جس میں دشمن کی رسد اور اسلحہ ہوگا۔ میں نے اپنے 8 چھاپا مار بھیجے، یہ ایک چھوٹی سی کشتی میں تھے۔ آدھی رات دوسرے کنارے کے ساتھ وہ کشتی جا رہی تھی۔ ہمیں اطلاع ملی کہ اس میں 4-5 آدمی ہوں گے، لیکن ہمارے چھاپا ماروں کی کشتی اس کے قریب گئی تو اس میں کم و بیش 20 آدمی تھے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے یہ چھاپا مار دشمن کی کشتی میں کود جاتے، دشمن کے آدمی جو تلواروں سے مسلح تھے ہماری کشتی میں کود آئے۔ ہمارے یہ چھاپا مار دریائی چھاپوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ وہ اپنی کشتی سے دریا میں کودے اور دشمن کی کشتی پر چڑھ کر اس کے بادبانوں کے رسے کاٹ دیے۔ دونوں کشتیوں میں خونریز معرکہ لڑا گیا۔ ہمارے چھاپا ماروں نے بڑی کشتی سے اپنی کشتی پر تیر پھینکے جس میں دشمن کے آدمی تھے۔ بہرحال ہمارے جان باز عقل اور داؤ پیچ سے معرکہ لڑ کر دونوں کشتیاں لے آئے۔ دشمن کے آدمی جو مرے نہیں تھے دریا میں کود کر دوسرے کنارے چلے گئے۔ کشتیاں کنارے لگی۔ مجھے اطلاع ملی تو میں انہیں دیکھنے گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ایک کشتی میں عمر الملوک کی اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشیں تھی اور باقی سب زخمی تھے۔ نصر الملوک سب سے زیادہ زخمی تھا۔ 2 گہرے زخم برچی کے اور 3 زخم تلوار کے تھے۔ وہ ہوش میں تھا۔ مرہم پٹی کے لیے لے گئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک تختی دے دی جائے جو وہ اپنے دوست کی قبر پر لگانا چاہتا ہے۔ میں نے ترکانوں سے اسے تختی منگوا دی۔ اس دوران اس نے اپنی مرہم پٹی نہ ہونے دی۔ تختی آئی تو اس نے اپنے خون میں شہادت کی انگلی ڈبو ڈبو کر عمر الملوک کا نام اور یہ تحریر لکھی اور تختی مجھے دے کر کہا یہ عمر کی قبر پر لگا دی جائے۔ میں نے یہ تختی ایک ڈنڈے کے ساتھ لٹکا کر عمر الملوک کی قبر کے سرہانے لگا دی۔ نصر الملوک کے زخموں سے خون نکلتا رہا، بند نہیں ہو رہا تھا۔ تیسرے دن اس کی حالت بگڑ گئی۔ میں اسے دیکھنے آیا تو ذرا نے مایوسی کا اظہار کیا۔ خود نصر الملوک کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ایسی ہی ایک تختی دے دی جائے۔ میں نے تختی منگوا دی۔ اس نے تختی اپنے پاس رکھ لی۔ رات کو مجھے اطلاع ملی کہ نصر شہید ہو گیا ہے۔ میں گیا تو اس کے ایک زخمی ساتھی نے تختی مجھے دی اور بتایا کہ نصر نے اپنے ایک زخم سے پٹی کھول لی، خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے خون میں انگلی ڈبو ڈبو کر یہ تحریر لکھی: نصر الملوک، اللہ میری شہادت قبول کرے،
اس کے ساتھی نے بتایا کہ نصر نے کہا کہ اسے اپنے دوست عمر الملوک کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس طرح یہ دونوں تختیاں ایک ہی شہید کے خون سے لکھی گئی ہیں۔ یہ دونوں مملوک تھے۔ محترم امام سلطان ایوبی نے امام سے کہا، آپ جانتے ہوں گے کہ مملوک کس نسل سے ہیں؟ یہ ان غلاموں کی نسل سے ہیں جنہیں آزاد کرا دیا گیا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کو ممنوع قرار دیا اور فرمایا تھا کہ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھو ان غلاموں نے کیسا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ یہ 8 تھے لیکن 20 آدمیوں سے اتنی بڑی کشتی چھین کر لے آئے ہیں۔ مجھے اپنی فوج میں مملوکوں اور ترکوں پر جتنا بھروسہ ہے اور کسی پر نہیں۔ اب انسان پھر انسان کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ امام نے کہا، حکمرانی حاصل کرنے کے جتن اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے، لیکن انسان سمجھتا نہیں کہ تخت و تاج نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی۔ فرعون بھی مٹی میں مل گئے۔ خدا نے ہر اس انسان کو عبرتناک سزا دی ہے جس نے تخت و تاج سے پیار کیا، اور ہر اس انسان کا خون بہایا جس سے اسے اپنی بادشاہی کے لیے خطرے کی بو نظر آئی۔ سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا کمانڈر ایک آدمی کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ اس آدمی کی حالت بتا رہی تھی کہ بڑے لمبے سفر سے آیا ہے۔ کمانڈر نے قریب آ کر کہا، قاہرہ سے قاصد آیا ہے، کیا خبر لایا ہو؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ خبر اچھی نہیں، قاصد نے کہا، اور کمربند سے ایک کاغذ نکال کر سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے کو چل پڑا۔ خیمے میں بیٹھ کر اس پیغام کو کھولا۔ یہ اس کے جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کے ہاتھ کا لکھا تھا، ہمارا سب سے زیادہ دیندار اور دلیر نائب سالار حبیب القدوس 10 دنوں سے لاپتہ ہے۔ صلیبیوں کی تخریب کاری زوروں پر ہے۔ ہم یہاں زمیندوز جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایمان فروشوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پریشانی حبیب القدوس نے پیدا کر دی ہے۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس کا صرف لاپتہ ہو جانا پریشان کن نہیں۔ ہم ایک اور خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبیب القدوس کے ماتحت جتنے دستے ہیں، وہ ان میں سے اتنا ہر دل عزیز ہے کہ سپاہی اس کے اشارے پر جانے قربان کرتے ہیں۔ اگر وہ خود دشمن سے جا ملا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے دستوں کو جو اس کے زیر اثر ہے سلطنت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوششوں سے دستبردار یا مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ سے صرف یہ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اگر تلاش کے دوران وہ سامنے آ جائے اور ضرورت محسوس ہو کہ اسے مار ڈالا جائے تو اسے مار دیا جائے۔ آپ کے قائم مقام امیر مصر نے اس کی اجازت نہیں دی، صرف یہ اجازت دی ہے کہ میں آپ کو براہ راست خط لکھ کر اجازت لے لوں۔ اگر میں اسے تلاش نہ کر سکا تو آپ مجھ سے باز پرس کریں گے، اور اگر وہ میرے ہاتھ سے مارا گیا تو بھی آپ پسند نہیں کریں گے۔ اس نائب سالار کا ہمارے دشمن کے پاس رہنا ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور پیغام کا جواب لکھوانے لگا۔ عزیز علی بن سفیان، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ حبیب القدوس پر مجھے اتنا ہی اعتماد تھا جتنا تم پر ہے۔ جو انسان اپنا ایمان فروخت کرنے پر آ جائے وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ وہ مجھ جیسے حقیر انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے، مگر یہ ہیرے اور جواہرات کی طرح چمکتا نہیں۔ اس میں عورت کے حسن و جمال کی کشش نہیں، اور ایمان تخت اور تاج بھی نہیں۔ جب انسان پر دنیا کی لذتوں کا سرور اور زر و جواہرات کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو ایمان سے دستبردار ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ حبیب القدوس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کبھی ضرورت محسوس ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے تو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کرنا کہ اسے اغوا تو نہیں کیا گیا۔ حالات تمہاری نظر میں ہیں، جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ مفاد سلطنت اور مذہب مقدم ہے۔ ایک انسان کی زندگی اور موت اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جہاں فوج کی اتنی زیادہ تعداد ماری جا رہی ہے، سپاہی اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہاں ایک غدار حاکم کو مار دینے سے پہلے اتنا زیادہ نہ سوچو کہ تمہارا قیمتی وقت اس پر صرف ہوتا رہے۔
اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، ہم سب گنہگار ہیں۔ پاک ذات صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تم حق پر ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان ایوبی نے پیغام کے نیچے اپنی مہر لگائی اور پیغام قاصد کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ وہ رات بھر آرام کر کے علی الصبح روانہ ہو جائے۔ وہ تاریخ اسلام کا پرآشوب دور تھا۔ ادھر سرزمین عرب مسلمانوں کے خون سے لال ہو رہی تھی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں میں غدار اور سازشی پیدا کر کے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں الجھا دیا تھا۔ ادھر مصر میں یہی کفار مسلمان حاکموں میں غدار پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے اور سلطان ایوبی کی فوج پر بڑی ہی شرمناک الزامات کی تشہیر کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ مہم زمیندوز طریقے سے چلا رکھی تھی۔ علی بن سفیان اور قاہرہ کا کوتوال غیاث بلبیس اس مہم کے اثرات زائل کرنے اور مجرموں کو پکڑنے میں سرگرم رہتے تھے۔ ایک نائب سالار کا غائب ہو جانا معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس کا کچھ سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حبیب القدوس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں غداری ایک عام سی چیز بن کے رہ گئی تھی۔ حبیب القدوس لاپتہ ہوا تو سب نے یہی کہا کہ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، اس کی 3 بیویاں تھیں اور یہ کوئی معیوب امر نہیں تھا۔ اس کی حیثیت کے حاکموں نے 4 بیویاں رکھی ہوئی تھی اور جو ذرا زندہ دل تھے، ان کے ہاں 1-2 داشتہ عورتیں بھی ہوتی تھی۔ حبیب القدوس کی زندگی میں شراب اور راگ رنگ کا ذرا بر دخل نہ تھا، صوم و صلات کا پابند تھا اور میدان جنگ میں دشمن کے لیے سراپائے قہر، شجاعت کے علاوہ فن حرب و ضرب میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگی منصوبہ بندی ایسی کہ کم سے کم نفری سے کثیر تعداد دشمن کا ستیہ ناش کر دیتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنے دستوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ماتحت جو کماندار اور سپاہی تھے، ان کے لڑنے کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے وہ حکم سے نہیں عقیدت سے لڑ رہے ہوں۔ بعض اوقات تو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ دستے اس کی ذاتی فوج ہیں اور یہ سلطان ایوبی کے حکم سے نہیں، حبیب القدوس کے اشارے پر ہی لڑتے ہیں۔ ان کی تربیت اس نے اتنی سخت کر رکھی تھی اور انہیں اتنی جنگی مشقیں کراتا تھا کہ آج کی زبان میں یہ کریک ٹروپس بن گئے تھے۔ ان کی نفری 3000 پیادہ اور 2000 سوار تھی۔ تیر اندازی میں اتنے ماہر، جیسے اندھیرے میں آواز پر تیر چلائیں تو تیر بولنے والے کے منہ میں لگے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر تھا۔ غیاث بلبیس کوتوال تھا اور سول انٹیلیجنس میں مہارت رکھتا تھا۔ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ حبیب القدوس کو دشمن نے اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اپنے جال میں لیا ہے کہ وہ اپنے 5000 نفری کے دستوں کو باغی کر سکے گا۔ 5000 نفری معمولی نفری نہیں تھی۔ ان دستوں کو نہتہ کر دینے کی بھی تجویز ہوئی، جو علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے یہ دلیل دے کر مسترد کر دی تھی کہ اس طرح یہ باغی نہ ہوئے تو بھی باغی ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے انہوں نے ان دستوں میں کسی نہ کسی بہروپ میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے، جو بارکوں میں سپاہیوں کی گپ شپ سنتے رہتے تھے۔ کمانداروں پر بھی ان کی نظر تھی۔ گہری نظر حبیب القدوس کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ اس کی 3 بیویوں میں ایک کی عمر 30 اور 40 سال کے درمیان تھی اور 2 24-25 سال کی تھی۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ ایک شام اس کے پاس 2 آدمی آئے تھے۔ حبیب القدوس ان کے ساتھ نکل گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ ملازموں سے بھی بہت گہری تفتیش کی گئی، ان سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ بیویوں کے متعلق درپردہ معلوم کیا گیا، ان میں کوئی بھی مشکوک نہیں تھی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ چھوٹی عمر کی 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ، جس کا نام زہرہ تھا، اسے سب سے زیادہ پیار تھا۔ یہ اس کے ایک سوار دستے کے کماندار کی بیٹی تھی۔ اس کماندار سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنی عمر کے آدمی کو اپنی جوان بیٹی کیوں دی تھی؟ کیا حبیب القدوس نے اسے ماتحت سمجھ کر مجبور کیا تھا؟ نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ نائب سالار حبیب القدوس اسلام اور جہاد کے اتنے ہی متوالے ہیں جتنا میں ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مومن کی تلوار نیام سے نکل آئے تو نیام میں اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک دشمن کا ایک بھی سپاہی سامنے موجود ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کفر کا فتویٰ ختم ہونے تک جہاد جاری رہتا ہے۔ غداروں سے وہ اتنی نفرت کرتے تھے
کہ ایک سرحدی لڑائی میں سوڈانیوں نے اچانک حملہ کیا تو ہمارے 2 سوار بھاگ اٹھے۔ نائب سالار نے دیکھ لیا، انہیں پکڑنے کا حکم دیا، انہیں پکڑ لائے۔ نائب سالار نے ان سے کچھ پوچھے اور کہے بغیر دونوں کو انہی کے گھوڑوں کے پیچھے اپنے ہاتھوں سے باندھا اور گھوڑوں پر 2 سوار بٹھا کر حکم دیا کہ گھوڑے دوڑاؤ اور رکو اس وقت جب گھوڑے خود تھک کر رک جائیں۔ جب گھوڑے واپس آئے تو ان کا پسینہ بہہ رہا تھا اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پیچھے بندھے ہوئے سپاہیوں کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور ان کی کھالیں اتر گئی تھی، جسم پر گوشت بھی پورا نہیں تھا۔ لڑائی اس طرح ختم ہو گئی تھی کہ سوڈانیوں میں سے زیادہ تر مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ حبیب القدوس نے تمام دستوں کو اکٹھا کر کے ان سپاہیوں کی لاشیں دکھائیں اور کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھاگنے والوں کی یہ سزا دنیاوی ہے، اگلے جہاں ان کے جسم سالم ہوں گے اور انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم سب جہاد اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ایک روز میری بیٹی میرے ساتھ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی وہی تربیت دے رکھی ہے جو باپ نے مجھے دی تھی۔ میرا ایک بیٹا اس وقت سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ شام میں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بتایا کرتا تھا کہ ہمارے نائب سالار حبیب القدوس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد ہیں۔ میری بیٹی کو اس روز نائب سالار نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ مجاہدہ ہے۔ بہت دنوں بعد انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ماں سے بات کی تو اس نے کہا کہ بیٹی پہلے ہی کہتی ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے جو اسلام کی پاسبانی میں اپنی جان کی بازی لگانے والا ہو۔ اس طرح میں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی نائب سالار سے کر دی اور میری بیٹی نے انہیں دلی طور پر قبول کر لیا۔ اب سنا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ میں آپ کو یقیناً کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے متعلق اگر دل سے کسی کو رنج ہے تو وہ صرف میری بیٹی ہے۔ وہ اسی کو زیادہ چاہتے تھے۔ باقی 2 بیویاں کہتی ہیں کہ یہ مر گیا تو کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں گی۔ مجھے اب یقین سا ہونے لگا ہے کہ اس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ یہ آواز قاہرہ سے بہت دور ان کھنڈروں سے ابھری تھی جہاں کسی فرعون نے اپنے زمانے میں محل بنایا تھا۔ اس زمانے میں یہ جگہ بہت خوبصورت اور سرسبز ہوگی۔ علاقہ پہاڑی تھا اور دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ پہاڑیوں پر درخت اور سبزہ تھا اور وہاں دریا کچھ اندر کو آ جاتا تھا۔ کسی فرعون نے یہ محل بنایا تھا۔ سلطان کے دور میں یہ ڈراؤنا کھنڈر بن چکا تھا۔ دیواروں اور ستونوں پر کائی اگی ہوئی تھی۔ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑوں کے سیاہ بادل اس کھنڈر میں سمٹے رہتے تھے۔ کھنڈروں کے برآمدوں اور کمروں میں انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ اس دور کے ہتھیار بھی ادھر ادھر پڑے نظر آتے ہیں۔ ادھر اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ مشہور ہو گیا تھا کہ وہاں جنوں، چڑیلوں اور بدروحوں کا بسیرا ہے جو زندہ انسانوں کا شکار کرتی ہیں۔ اس ہولناک کھنڈر میں جس کے میلوں دور سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے اب یقین سا ہونے لگا ہے کہ اس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا، نہیں آئے گا تو یہاں سے زندہ نہیں نکلے گا۔ ہم اسے اس لیے نہیں لائے کہ یہاں لا کر اسے قتل کر دیں۔ دوسرے نے کہا، اگر قتل کرنا ہوتا تو اسے اس کے گھر سے اٹھانے اور اتنی دور لانے کے بجائے وہیں قتل نہ کر دیتے۔ اسے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے جس کے لیے اسے لائے ہیں۔ حشیش اپنا کام کر رہی ہے۔ تم کسی کو نشہ پلا کر اس سے ایسی باتیں کرا سکتے ہو جن کا اس کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حشیش سے تم کسی کے ایمان اور نظریے کو نہیں بدل سکتے۔ یہ شخص 5000 نفری کی جنگی قوت کا حامل ہے۔ ہم صرف اسے نہیں، اس کی پوری نفری کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اسے مصر کی فوج کے خلاف لڑانا چاہتے ہیں۔ پھر مصر ہمارا ہوگا اور پھر صلاح الدین ایوبی کی حالت اسی شیر جیسی ہوگی جو بہت سے شکاریوں کے گھیرے میں ہوگا۔ وہ سب کو چیر پھاڑ دینے کو جھپٹے گا مگر اسے صرف موت ملے گی۔ اگر سلطان ایوبی کا یہ نائب سالار حبیب القدوس اپنے دستوں کو اشارہ کر دے تو وہ کچھ سوچے بغیر اس کا حکم مانیں گے۔ حبیب القدوس اسی کھنڈر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا جسے صاف کر لیا گیا تھا۔ اس کے نیچے نرم گدے بچھے ہوئے
اور اس کے پیچھے گول تکیے تھے۔ آسائش کا سارا سامان موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، مصر میری ملکیت ہے۔ صلاح الدین ایوبی عراقی کرد ہے، اس نے میری مملکت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے میری مملکت کی حسین لڑکیوں سے اپنا حرم بھر رکھا ہے۔ میرے 5000 جانباز پورے مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ حبیب القدوس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر رونق تھی۔ وہ بڑبڑانے کے لہجے میں کہنے لگا، میری تلوار کہاں ہے؟ میرا گھوڑا تیار کرو، میں صلاح الدین ایوبی کو قتل کروں گا۔ میرے 5000 جانباز ایک دن میں مصر کی فوج سے ہتھیار ڈلوا لیں گے۔ صلیبی میرے دوست ہیں، اس آدمی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، وہ میری مدد کو آئیں گے، دوست وہ جو برے وقت میں مدد دے۔ میری تلوار کہاں ہے؟ حبیب القدوس ذرا صاف آواز میں بولنے لگا، مصر بہت خوبصورت ہو گیا ہے، مصر کی لڑکیاں زیادہ حسین ہو گئی ہیں، مصر میرا ہے، مصر میرا ہے۔ ایک لڑکی اندر آئی جس کا لباس ایسا تھا کہ برہنہ لگتی تھی، اس کے بال ملائم اور کھلے ہوئے تھے، اس کا جسم ہلکے گلابی رنگ کا اور سڈول تھا۔ وہ حبیب القدوس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ایک بازو حبیب القدوس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ حبیب القدوس اپنا گال اس کے ریشمی بالوں سے مس کرنے لگا۔ اس نے مخمور لہجے میں کہا، مصر بہت حسین ہو گیا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہٹ گئی اور بولی، لیکن مجھ پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہے۔ حبیب القدوس نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنے قریب گھسیٹ کر بولا، تم پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تم میری ہو، مصر میرا ہے۔ جب تک صلاح الدین ایوبی زندہ ہے یا جب تک مصر پر اس کی بادشاہی ہے، نہ میں تمہاری ہوں نہ مصر تمہارا ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گا، حبیب القدوس نے کہا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ رک جاؤ، ایک سخت غصیلی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ ایک صلیبی تھا جو مصری زبان بول رہا تھا۔ یہ وہی تھا جسے کھنڈر میں کسی دوسری جگہ ایک مصری بتا رہا تھا کہ اب یقین ہونے لگا ہے کہ اس شخص یعنی حبیب القدوس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اسے حشیش کے نشے کے بغیر اپنے کام میں لانا ہے۔ وہ اس کمرے میں آیا جہاں حبیب القدوس کے دماغ کو حشیش کے نشے کے زیر اثر اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، تم حسن بن صبا کے پجاری حشیش اور خفیہ قتل کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے۔ لڑکی کو اس کے پاس رہنے دو اور تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا، باہر لے جا کر اسے کہا، اب اسے حشیش نہ دینا، اس کا نشہ اتر جانے دو، ہمیں اس کے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کرانا، ہمیں اس کے دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا ہے۔ میں بہت دیر سے پہنچا ورنہ اس کا یہ حال نہ ہونے دیتا۔ ہوش میں رکھ کر اسے صلاح الدین ایوبی کا دشمن بنانا ہے۔ تم لوگوں نے اسے جس خوبی سے اغوا کیا ہے اس کی میں دل سے تعریف کرتا ہوں، اور اس کی تمہیں اتنی قیمت دی جا رہی ہے جو پہلے تمہیں کہیں سے نہیں ملی ہوگی، مگر تم نے اسے حشیش دے دے کر ہمارا کام مشکل بنا دیا ہے۔ اسے اب وہ صفوف اور شربت دو جس سے نشے کا اثر اتر جاتا ہے۔ صلیبیوں کی جاسوسی اور تخریب کاری اور مسلمان نوجوانوں کی کردار کشی کے طریقے اناڑیوں والے نہیں تھے۔ ان کے اس فن کے ماہرین انسانی فطرت کی کمزوریوں اور مطالبات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی نظر سلطان ایوبی کی فوج اور انتظامیہ کے ہر افسر پر تھی۔ ادھر عرب کے عمراء، وزراء اور مختلف ریاستوں کے مسلمان حکمرانوں کی خامیوں سے بھی وہ آگاہ تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حکمران اور حاکم ان کے زیر اثر ہو جائیں اور سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہودی اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کی صورت میں ان کی پوری مدد کر رہے تھے۔ ان کفار کے ماہرین نے ایک مسلمان حکمرانوں وغیرہ کو چند ایک زمروں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک زمرے میں انہیں رکھا گیا تھا جو ایک دو خوبصورت اور شوخ لڑکیوں، شراب اور زر و جواہرات کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالتے تھے۔ دوسرے زمرے میں وہ تھے جو اپنی الگ ریاست بنا کر اس کے خود مختار بادشاہ بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ تیسرے میں وہ تھے جو ملک و ملت کے وفادار اور پکے مسلمان تھے۔ ان میں سے صلیبی یہ دیکھتے تھے کہ کون اثر و رسوخ والا ہے،
جسے ہاتھ میں لیا جائے تو وہ سلطان ایوبی کی خفیہ پالیسیوں اور پروگراموں سے قبل از وقت اطلاعات دے سکتا ہو، اور ان میں کون ایسا ہے جس کا فوج کے کچھ حصے پر اثر ہو اور وہ اس حصے کو اپنی سلطنت کے خلاف باغی کر سکتا ہو۔ ان پکے دینداروں اور مجاہدوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے ان کے پاس کچھ طریقے تھے، جن میں ایک اغوا کرنا اور اسے اپنا اتحادی بنانا تھا۔ ایک طریقہ قتل کا بھی تھا، لیکن قتل کم ہی کرائے جاتے تھے۔ اگر ضرورت پڑے تو قتل حسن بن صبا کے پیشاور قاتلوں سے کرایا جاتا تھا۔ نائب سالار حبیب القدوس ایسا حاکم تھا جس کو قتل کرانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہاتھ میں لینا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مصر کی فوج کی 5000 نفری اس کی مرید تھی۔ صلیبیوں کے مسلمان ایجنٹوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں جان دینے والا ہے، اور اس میں اتنا شدید جذبہ اور غیر معمولی اہمیت ہے کہ اگر اسے اپنے انہی دستوں کے ساتھ 1,00,000 لشکر کے خلاف لڑایا جائے تو شام کا سورج اتنی جلدی افق میں نہیں گرے گا جتنی جلدی اس کے آگے دشمن کی لاشیں اور ہتھیار گریں گی۔ صلیبیوں نے تجربہ کر لیا تھا، وہ اس طرح کہ انہوں نے کبھی اس کے پاس کوئی نوجوان اور غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی ایک نادار، یتیم اور مظلوم لڑکی کے بہروپ میں مدد لینے کے لیے بھیجی، کبھی کسی لڑکی کو کسی اور ذاتی کام سے بھیجا۔ ضیافتوں اور کھیل تماشوں میں بڑی بڑی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے ڈالی، مگر وہ اس جال میں نہ آیا جیسے پتھر ہو۔ مصر میں بغاوت کرانا صلیبیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی شام اور فلسطین کے علاقوں کے بکھرے ہوئے مسلمان امراء کو دلائل سے یا تلوار سے اپنا مطیع بناتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اسے فلسطین کا رخ کرنا تھا۔ اس کی توجہ فلسطین سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مصر میں اس کی جو فوج ہے اسے بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ اس سے پہلے صلیبی سوڈانیوں کو مصری فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ سوڈانی فوج نے حملہ کیا تھا، مگر سوڈانی فوج میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی تھی اور وہ تہم پرست تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہجوم کی صورت میں لڑتے اور ہجوم کی صورت میں بھاگتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں مصر کے خلاف ہی رکھا، لیکن لڑنے کی نہ سوچی۔ اب بغاوت مصر کی فوج ہی سے کرائی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے جو موضوع سالار دیکھا وہ حبیب القدوس تھا۔ جاسوسوں اور ماہرین نے اس کے اغوا کا فیصلہ کیا اور حسن بن صبا کے فرقے کے فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے کر ان سے اغوا کرا لیا۔ اغوا کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک شام 2 آدمی اس کے گھر گئے اور کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی مسجد کی عمارت بیٹھ گئی ہے اور پوری مسجد از سر نو تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بھی چلیں، لوگ دل کھول کر مالی مدد دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسی جذباتی باتیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ شہر سے باہر نکل گئے تو 4 اور آدمی ملے، ان سب نے اسے جکڑ لیا اور اس کنڈر میں لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دھوکے میں حشیش پلا دی۔ صلیبی جو اس سے بات کرنے اور اسے اپنا ہم خیال بنانے پر مامور تھا، وہ کسی اور کام سے کہیں چلا گیا۔ اسے اغوا کرنے والے کھنڈر میں موجود رہے۔ کھنڈر کے ایک کمرے میں اس کے لیے آسائش کی ہر چیز پہنچا دی گئی۔ 2 لڑکیاں بھی تھیں جو حسین ہونے کے علاوہ دلوں کو مول لینے اور پتھر جیسے پختہ کردار کے آدمیوں کو بھی حیران بنا دینے کے فن کی ماہر تھی۔ ان سب کو معلوم تھا کہ اس نائب سالار کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے انعام و اکرام کے لالچ میں از خود ہی ان کے ذہن کو اپنے مخصوص طریقے سے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں شروع کر دی۔ یہ طریقہ حشیش کی ایک خاص قسم سے نشہ طاری کرنے کا تھا، جس کے دوران مطلوبہ فرد کے ذہن میں باتوں کے ذریعے نہایت دلکش تصورات ڈالے جاتے تھے۔ یہ ایک قسم کا ہیپناٹائز کرنے کا طریقہ تھا۔ اس میں نیم عریاں خوبصورت لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھی۔ یہ گروہ کئی دنوں سے حبیب القدوس پر یہ طریقہ استعمال کر رہا تھا اور اس نے ان کے ساتھ مطلب کی باتیں شروع کر دی تھی، جن سے انہیں امید بن چلی تھی کہ انہوں نے اس کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔